نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے یعنی اللہ، انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، جس نے کہ باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، معروشات وغیرہ معروشات، معروشات انگور وغیرہ کی بیلیں جو لکڑیوں وغیرہ پر جن کو اٹھایا جائے، غیر معروشات تربوز یا خربوزہ، ایسی بیلیں جن کو اٹھایا نہیں جاتا، زمین پر رینگتی ہیں، والنخل، اور کھجور کے درخت، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً اکلوہ، جن کا کہ پھل، جن کا کہ مزہ ڈیفرنٹ ہے، والزیتون والرمان، اور زیتون یعنی اولیوز، والرمان، اور انار، متشابہہ، ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ، اور مختلف بھی ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، ولا تسرفوا، اور حد سے مت گزرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو توجہ دلائی جا رہی ہے روزمرہ کے میریکل کی طرف، کھیتی، پھل، سبزی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، درختوں کی طرف اللہ تعالی ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ ذرا تم اللہ کی شان رزاقی تو دیکھو، اور ساتھ ساتھ شان خلاقی پر بھی غور کرو، شان رحیمی کا شکر ادا کرو، اس کی محبت کی قدر کرو، کیسا ودود ہے، اتنی محبت سے تم کو کھلا رہا ہے۔ دسترخوان صرف بچھایا نہیں ہے، سجایا بھی ہے اس کو، ایک سے ایک رنگ، ایک سے ایک خوشبو، ایک سے ایک مزہ اور فائدہ۔ خوشبو آپ دیکھیں، اورنج کی خوشبو، آم کی، ایپل کی، سیب کی، انگور کی، کیا رنگ ہے، کیا خوشبو کی دل کھچے اس کی طرف، طبیعت مائل ہو اس کی طرف، کس حسن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے۔ ہم بھی روزمرہ کا کھانا کرتے ہیں گھروں کے اندر ایک روٹین کے طور پہ، اور روٹین کا کھانا ہوتا ہے وہ ڈشز کے اندر سالن نکالا، کھانا نکالا، میز پہ رکھ دیا۔ بہت اہتمام کرنا ہو، کوئی بڑا معزز مہمان آ رہا ہو تو ہم ایکسٹرا سجاتے ہیں کھانے کو، اوپر کچھ اور ہم اس پہ گارنشنگ کریں گے، کچھ اور طرح سے اس کو سجائیں گے۔ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ مہمان کی عزت افزائی کے طور پہ، اس کے آنر کے طور پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کتنا اکرام کیا ہے میرا اور آپ کا، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ درخت جو میری اور آپ کی ضرورت ہے اور غذا ہے، اس کو خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیا جائے، اور کوئی کہنے لگ جائے کہ پیپل کا درخت جو ہے دراصل خدا ہے، یہ ہمارا معبود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا فیاض ہمارا رب ہے، اتنا کریم ہے، کیا ہم اسے شکر گزار نہ بنیں گے؟ کیا اس کی عبادت گزار نہ بنیں گے؟ یہ ساری نعمتیں کیوں یاد دلائی ہیں؟ اس لیے یاد دلائی ہیں کہ جذبہ تشکر پیدا ہو اندر سے، اور یہی جذبہ تشکر ہے جو کہ عبادت کی شکل میں ڈھلتا ہے۔ پہلے منعم کو پہچان لو، پہلے انعام دینے والے کو، نعمت دینے والے کو پہچانو، اس کی قدر جب آئے گی تمہارے دل کے اندر تو پھر تم فرما بردار بنو گے، وفادار بنو گے۔ جس کی ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، انسان اس کی بات مانتا ہے، جھکتا ہے اس کے آگے، ڈرتا ہے اس سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور یہ نعمت مجھ سے چھین لے۔ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ امیجن کریں کہ دنیا میں صرف ایک انار ہوتا، امیجن کریں دنیا میں صرف ایک درخت ہوتا، اس کے جڑ ہوتی اور تنا ہوتا، پھر پتے ہوتے اور ہوا چلتی تو پتے ہلتے اور گرتے تو براؤن ہو جاتے اور نکلتے تو گرین ہوتے، لوگ دنگ ہو جاتے دیکھ کر، حیران ہوتے، ونڈر آف دا ورلڈ بن جاتا وہ اگر ایک درخت ہوتا، دور دور سے لوگ دیکھنے چکھنے آتے، کیا انوکھی چیز ہے۔ اگر 10 سال میں ایک انار ہوتا، امیجن کریں کیا دام ہوتے اس کے، اور کیا ڈیلیکیسی ہوتی، اور کیا لوگ کہتے کہ ہم نے تو انار کھایا ہوا ہے، 2 دانے انار کے کھائے ہیں ہم نے۔ لیکن کیونکہ پلینٹیٹیوڈ ہے نا، فراوانی سے اللہ دے رہا ہے، وہاں بھی تو ہے نا اللہ تعالیٰ کھل کر دیتا ہے، کوئی
فقر کا خوف اور خطرہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، کمی نہیں ہے، الغنی ہے اللہ تعالیٰ، انتہائی فیاض ہے میرا رب، اتنے فیاضی کے ساتھ کھلاتا ہے، اتنی فیاضی کے ساتھ کھلاتا ہے کہ اب وہ انسانوں کے لیے عام سی چیز بن گئی ہے۔ اس کو آج کل کہتے ہیں 10th ایپل سنڈروم۔ 10th ایپل سنڈروم، 10th ایپل سنڈروم کیا ہے؟ اس کے لیے کہانی ہے پوری۔ بھوکا تھا ایک شخص، انتہائی بھوکا تھا، انتہائی بھوکا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اس کو سیب کا درخت نظر آ گیا، پہلا سیب توڑا اس نے۔ پہلے تو وہ سیب کے درخت کو دیکھ کے جو خوش ہوا کہ اوہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ درخت ہے یہاں پر، اس میں سیب لگے ہیں، پہلے تو دیکھ کر ہی اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ پھر اس نے سیب توڑا، اس کی خوشبو، پھر اس نے جو پہلا بائٹ لیا اس کا مزہ اور اس کا جوس اور اس کا رس اس قدر لذیذ اس کو لگا، وہ اس نے کھا لیا۔ اس کے بعد دوسرا سیب کھایا، وہ بھی اس کو ٹھیک لگا، پہلے والے سیب جتنا اچھا نہیں لگا۔ پھر تیسرا، چوتھے پانچویں تک تو اچھا لگنا تو دور کی بات، چڑ ہونے لگ گئی اس کو سیب سے، نفرت ہونے لگ گئی، بڑبڑانے لگ گیا، خفا ہونے لگ گیا، کب تک سیب کھاؤں گا، تنگ آ گیا ہوں سیب کی شکل دیکھ دیکھ کر۔ تو یہ انسانوں کے ساتھ نا یہ 10th ایپل سنڈروم ہو گیا ہے۔ دراصل اللہ نے اتنا نوازا ہے ہم کو، اتنا نوازا ہے ہم کو کہ وہ نعمتیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتی۔ بس نظر کیا آتا ہے؟ نظر یہ آتا ہے کہ بس کیا یہی رہ گیا ہمارے لیے؟ یاد ہے کوئی مثال اس کی، اس ناشکری کی؟ بنی اسرائیل من اور سلوہ لن نصبر علی طعام واحد، یاد ہے ہم کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تو ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر۔ کہ شکر کا کیا موقع ہے، یہ تو بہت صبر آزما مرحلہ ہے ہمارے لیے۔ تو یہی انسانوں کا حال ہو جاتا ہے کہ نعمتوں پہ جب وہ سمجھتے کہ ہم صبر کر رہے ہیں، شکر تو بہت دور کی چیز ہے، ان کو لگتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے صبر والے ہیں، کتنے صابر ہیں ہم، کہ ہم تو ان کو صبر سے کھا رہے ہیں۔ تو جب وہ شکر کے موقع پر سمجھتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں تو وہ شکر کا کب حق ادا کریں گے؟ تو اللہ نے اتنا دیا ہم کو، تو لہٰذا پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے اندر گریٹیٹیوڈ پیدا کریں۔ اب جب کبھی سیب یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اولیوز ہیں یا انار ہے، کبھی اس کو دیکھیں تو پہلے ایڈمائر تو کریں، اس کو سونگھیں تو اس کا چھلکا تو دیکھیں، خود اس کو چھیلیں پھر اور دیکھیں کیسے سیکشنز کے اندر پیک ہوا ہوا ہے، انٹچڈ بائی ہیومن ہینڈ، اور ان کی پیکنگ کو دیکھیں۔ یہ وہ ہمارے پلاسٹک کے ڈبوں کی طرح نہیں ہیں، یہ گلاس کی طرح نہیں ہے کہ پیروں میں چپ جائیں، یہ کیا ہیں؟ بایو ڈیگریڈیبل، سب کا سب۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ نے بنائی ہو اور اس میں سراسر نقصان ہو یا نقصان کا ایک پہلو بھی ہو۔ پھل ہم نے کھا لیے، چھلکے ہم نے پھینک دیے۔ آپ کو پتہ ہے آرگینک مینیور جو بنتا ہے بیسٹ ان چھلکوں سے بنتا ہے۔ اپنے گھر میں بھی آپ یہ اپنی گھر میں کھاد خود بنا سکتی ہیں اگر آپ کو باغ دیا اللہ نے۔ ایک جگہ لیں، اس میں سارے چھلکے ڈمپ کرنا شروع کر دیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ذرا سی اسمیل نہیں آتی اس کھاد میں سے۔ سارے سبزیوں کے چھلکے، پھلوں کے چھلکے، کو اگر روٹیاں بچ گئی ہیں تو وہ ڈال دیں اس کے اندر کو، تو یہ سب چیزیں ڈالیں، یعنی آرٹیفیشل چیزیں مت ڈالیں، کاغذ ڈال سکتے ہیں لیکن پلاسٹک وغیرہ، کانچ وغیرہ مت ڈالیں، ٹن مت ڈالیں اس کے اندر، اور پھر آپ دیکھیں کیا مینیور بنتی ہے، بہترین آرگینک مینیور ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ریسائیکل کر دیا، کوئی چیز نکمی نہیں قدرت کے کارخانے میں، اور پھر جانور کھا لیتے ہیں ان چھلکوں کو، ان کی غذا بن جاتی ہے یہ، اور کتنا فائدہ ہے اس کے اندر، اور کتنے وائٹامنز ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آلو تو چھیل کے ہرگز نہ کھائیں، آلو کے تو چھلکے کے اندر ہی کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب تو یہ بات پتہ چل رہی ہے ہم کو کہ خود چھلکے کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھ دیا ہے، کتنے فائدے ہیں اس کے اپنے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور کتنا پیارا انداز ہے جو اللہ نے اختیار کیا ہے، جو فرمایا کہ کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھل میں سے، اذا اثمر، جب وہ پکے، کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان خالی دیکھنے کو نہیں سجایا، نہ اللہ نے دسترخوان اس لیے سجایا ہے کہ اس کے بعد ہر چیز تم پہ حرام کر دے کہ یہ بھی مت کھانا وہ بھی مت تم کھانا۔ کھاؤ اس میں سے، وآتوا حقہ، ہاں اس کا حق بھی یاد رکھنا، یوم حصادہ، جس دن کہ تم فصل کاٹو۔ تو نعمتوں کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں، پریویلیجز اینڈ رسپانسبلٹیز ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو یہ جو فرمایا کہ آتوا حقہ یوم حصادہ، اس کو بھی ہم سمجھ لیں کہ جو لوگ یعنی تجارت کے طور پہ یہ اگاتے ہیں،
کھیتی اگاتے ہیں پھل فروٹ وغیرہ، تو جو کمرشل پرپسز کے لیے ان کو اگاتے ہیں تو پھر وہ عشر ادا کریں گے۔ اب یہ الگ ٹاپک ہے پورا، جو اسلامک فائنانس ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ ہم تو زکوٰۃ کو جانتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی ہے، اس کے بعد خراج بھی ہوتا ہے، پھر عشر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں جو کہ لوگوں سے وصول کی جاتی ہیں، اور یہ سب بیت المال میں پیسہ جمع ہوا کرتا تھا اور پھر لوگوں کے ویلفیئر پہ خرچ ہوتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ فرما دیے دیکھو وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرنا۔ اسراف افراد اور معاشرے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، جسم اور عقل کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنا نہ کھاؤ کہ تم بیمار ہو جاؤ، دوسرے اتنا صدقہ مت کرو کہ خود محتاج ہو جاؤ۔ نہ صدقے میں اسراف کرنا کہ سارا دے دیا، نہ کھانے میں اسراف کرنا کہ سارا کھا لیا۔ کس پہ رہو؟ شریعت پہ رہو، صراط مستقیم پر رہو۔ حکمرانوں کے لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے کہ لوگوں سے وصول کرنے میں حد سے نہ گزریں، ظالمانہ ٹیکس نہ لگائیں۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ کو اسراف کرنے والے اچھے نہیں لگتے۔ تو ابھی کچھ پلانٹ کنگڈم کا ذکر کیا، اب اینیمل کنگڈم وہ دیکھو ذرا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے حَمُولَةً وَفَرْشًا، جس نے کہ سواری اور بار برداری کے لیے جانور پیدا کیے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بڑا یہاں پہ دیکھیں خوبصورت مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے پلانٹ اور اینیمل کنگڈم کا۔ وہاں ذکر کیا تھا معروشات و غیر معروشات، یہاں پر حمولہ و فرشا دونوں کا ذکر ہے۔ کچھ جانور اونچے ڈھانچے، اونچی ہڈیوں پر کھڑے کیے جاتے ہیں، ایسے کہ اونٹ مثال کے طور پہ، اور کچھ زمین سے لگے رینگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بالکل۔ ورائٹی آف لائف کو تم دیکھو، جیسے کہ وہاں معروشات ہیں یعنی کہ لکڑیوں پہ کھڑی ہوئی بیلیں، اور غیر معروشات زمین پر رینگنے والی، ایسے یہاں پر حمولہ اونچے اونچے جانور اور فرشا چھوٹے چھوٹے جانور، سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ فائدہ اٹھاؤ، خود کو بلا وجہ محروم مت کرو۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں کہ یا تو تم حرام کو حلال کر لو یا حلال کو حرام کر لو۔ یہ سب دشمنی کرتا ہے تمہارے ساتھ، یعنی اتنا بھی گوشت نہ کھاؤ جانوروں کا کہ بیمار پڑ جاؤ، اور نہ تم یہ کہو کہ جانور کا گوشت کھانا ظلم ہے اور تم اس کو حرام بنا دو۔ تو ایک اعتدال کا معاملہ ہے جو کہ رکھنا چاہیے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 نر اور مادہ ہیں۔ اب یہ ایک اور ان کی جو رسم تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اچھا یاد ہے آپ کو، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ان سب کے آگے کیا حرج ہے لگا لیں، کیا حرج ہے؟ ثمانیۃ ازواج، یہ ان کی ایک بدعت تھی جنہوں نے ایجاد کر لی تھی۔ ہم کہیں کہ بس جسٹ ہیونگ سم فن، تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، اس کا مطلب ہے حرج ہے۔ یہ ان کا جو کلچر تھا اس کے بارے میں، کہ کلچرل رسومات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کلچر کا کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تو دین سے۔ بھی جہاں کا کلچر ہو اڈاپٹ کر لو، تو قرآن کو خاموش رہنا چاہیے تھا ان کن باتوں کے اوپر، لیکن نہیں، پھر ان میں شگون آتے ہیں، پھر ان میں حلال حرام مکس ہونے لگ جاتا ہے، 10 مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 8 جوڑے ہیں جانوروں کے، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 بھیڑ کی قسم سے 2 بکری کی قسم سے۔ قل، ذرا پوچھیے ان سے، ذکرین حرم، کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نر حرام کر دیے ہیں، ام الانثیین، یا اللہ نے ان دونوں کی مادہ حرام کر دی ہیں؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں؟ بتاؤ، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھ کو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا گورکھ دھندا ہے، واٹ آر دے ٹاکنگ اباؤٹ، ہم تو کنفیوز ہو کے رہ جائیں۔ تو کیا پتہ، جیسے آج ہم کنفیوز ہو رہے ہیں ان چیزوں کو پڑھ کے سن کے، کیا پتہ آج سے 100 سال بعد آنے والے ہماری رسموں کے بارے میں جب سنیں یا پڑھیں وہ ایسے ہی کنفیوز ہوں، یہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ 7 سہاگنیں ہیں،
مثال کے طور پہ اگر ہم اس طرح سے کہیں، ان کے ٹچ کرنے سے دلہن سہاگن رہے گی، اور اگر بیوہ نے ہاتھ لگا دیا تو دلہن جو ہے وہ خود بیوہ ہو جائے گی. ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ پیلا رنگ ہے، اس کے پہننے سے دلہن محفوظ ہو جائے گی. تو یہ بتاؤ کہ پیلا رنگ پہننے سے محفوظ ہو جائے گی، اور ہرا پہن لیا اور نیلا پہن لیا تو کیا ہوگا؟ تم بتاؤ ذرا. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ ذرا اپنے علم سے اگر تم سچے ہو. یہ کیک ہے، اس پر اتنی موم بتیاں لگی ہوئی ہیں، یہ بتاؤ ان موم بتیوں سے کیا ہوگا؟ بتاؤ ذرا. کیا عمر میں برکت ہو جائے گی؟ کیا جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا اللہ کے رسول نے کیا تھا یہ کام؟ کیا نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا؟ کیا کرنے پر ثواب ملے گا؟ کہاں سے آئی ہیں یہ رسمیں؟ ہم کہتے ہیں سو واٹ، اٹس جسٹ کلچر. وہ بھی یہ کہتے ہوں گے سو واٹ، اٹس جسٹ کلچر. لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اس سے بڑھ کر اس کو حرام حلال کے لیول پر وہ لے گئے تھے، اس لیے زیادہ اعتراض کیا گیا ہے. ہم اوبیسلی حلال حرام پہ تو نہیں لے کر جاتے، لیکن 100 شگون وابستہ ہیں ہمارے ہاں. پیلے رنگ سے ہم شگون لیتے ہیں، ہم 7 سہاگنوں سے شگون لیتے ہیں، اور شگون لینا شرک ہے. وہ 7 سہاگ نے کسی کی قسمت کی مالک نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتی. پھر اس کے اندر بھی 10 ہمارے یہاں مسئلے مسائل ہیں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان رسموں کے اوپر کتنے لڑائیاں ہیں، کتنے جھگڑے ہیں، کتنے مسائل ہیں، اور کیسے ہم بیوہ کو، طلاق یافتہ کو ایک طرف کر کے رکھ دیتے ہیں ان رسموں کے موقعوں پر اور ان خوشی کے موقعوں پر. اور پھر اس میں 10 چیزیں آپ نے اور سنی ہوں گی ہمارے ہاں کہ یہ جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ نکاح کے موقع پر قاضی کون لائے گا؟ کہیں لڑکے والے کی لڑکی والے. قاضی کو پیسے کون دے گا؟ وہ بھی ایک الگ رسم ہے، وہ پتہ نہیں، مجھے خود یاد نہیں ہے، حالانکہ الحمدللہ 4 بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی میں کنفیوز ہوں کہ لاتا کون ہے قاضی کو اور پیسے دیتا کون ہے قاضی کو. شاید اس لیے کنفیوژن ہے کہ بچوں کے ابا ہی قاضی تھے، تو نہ ان کو بلانے کی زحمت اٹھانی پڑی ہم میں سے کسی کو، نہ پیمنٹ کی ضرورت پڑی. ایک جوڑا بنا دیے قاضی صاحب کے لیے کہ آپ پہن لیجئے گا اپنے بچے کے نکاح کے دن، قصہ ختم. اتنی کنفیوژنز ہیں. چھوارے کون بانٹے گا؟ فلاں بانٹے گا کہ فلاں بانٹے گا؟ اس قدر ہم نے چیزیں بنا لی. کتنے من مٹھائی جانی ہے. یہ ساری رسومات ہیں نا ہمارے ہاں. موت کے کچھ کم رسومات ہم نے ایجاد کر لی ہیں اور اس کے اندر شگون پیدا کر لیے. پھر ہم نے اس کے بعد مردوں کے لیے پتہ نہیں وہ کیا ہے کہ کچھ نفلیں پڑھی جاتی ہیں کہ یہ زاد راہ ہے مردے کے لیے، یا سورہ بقرہ ہم نے پڑھنی شروع کر دی 7 دفعہ کہ سورہ بقرہ پڑھ کے بخش دو تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو ظاہر ہے ہم نے تو پھر اپنے دین کے ارد گرد کھڑی کی ہیں نا ساری چیزیں، جن کو کہ بدعت کہا جاتا ہے، اسی کے گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. پھر منت کے لڈو ہوتے ہیں، پھر وہ کہانیاں ہوتی ہیں منت کی. اسی دن کسی سے سننے کا اتفاق ہوا کہ فال نکالے جاتے تھے اور پھر وہ تسبیح ہلائی جاتی تھی. عورتیں فال کیسے لیتی تھیں؟ کہتی تھیں یا بی بی فاطمہ. ایک تو یا بی بی فاطمہ پکارنا، امیجن کریں کہ یہ کام ہونا چاہیے تو تسبیح کو ایسے ہلا دیں، اور کام نہیں ہونا چاہیے تسبیح کو ایسے ہلا دیں. تو اگر تسبیح رائٹ ٹو لیفٹ ہلتی تھی اس کا مطلب ہے کام کر لینا چاہیے، اور آگے پیچھے ہلتی تھی اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو بی بی فاطمہ ہلا رہی تھیں یا کون ہلا رہا تھا؟ سوچیں. جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے وہ خود ہی ہلائیں گے. فال نکالنے، یہ سب چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں. تو انہی کو آپ اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ لو اس میں حرج ہی کیا ہے. پھر ہمارے ہاں وہ نیازیں ہوتی ہیں، کنڈے ہوتے ہیں. کنڈوں میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں رکھے ہوتے ہیں وہیں کھانے ہوتے ہیں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتے، اور مغرب تک کھا لینے ہوتے ہیں، مغرب کے بعد نہیں کھا سکتے. بی بی فاطمہ کی کہانی کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ پتہ نہیں آپ کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا. ہمارے زمانے میں تو ہوتی تھی. منت مان لیتے تھے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو بی بی فاطمہ کی کہانی ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس میں کوئی شیرینی، کوئی مٹھائی وغیرہ ہوتی تھی وہ بٹا کرتی تھی. اور خالی لڑکیاں کھا سکتی تھیں، لڑکے نہیں کھا سکتے تھے. یہ سب کچھ ہوتا تھا، خاندانوں کے اندر ہوتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ کوئی بہت دور کی کہانی نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے ڈسکنیکٹڈ نہ فیل کریں اپنے آپ کو. ہم تو اپنے کلچر کی بات کر رہے ہیں، باقی کلچرز کے اندر ان کے اپنی اپنی ٹیبوز ہیں، ان کی اپنی اپنی رسمیں ہیں. تو یہ سب چیزیں اسلام کو بالکل پسند نہیں ہیں. کہا کہ کہاں سے تم نے یہ سب چیزیں حلال اور حرام کے فیصلے تم نے کہاں سے کر لیے؟ نبئونی بعلم، علم کے حساب سے مجھے بتاؤ نا، کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ذرا مجھ کو، ملت ابراہیم میں کون سی چیز حرام تھی اس میں سے؟
ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے. 2 سے کیا مراد؟ نر مادہ میل فیمیل. قل کہہ دیجئے ان سے، پوچھئے ان سے، آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. ان کا یہ تھا کہ اچھا اگر تو بچہ مردہ پیدا ہوا تو سب کھا لیں گے، یاد ہے پیچھے پڑھا تھا ہم نے، اور زندہ ہوا تو خالی مرد کھائیں گے اور عورتوں پہ حرام ہے، اور فلاں چیز جو ہے وہ خالی عورتیں کھائیں گی، مردوں پہ حرام ہے. تو ایک ہی نسل سے پیدا ہوا بچہ کسی کے لیے حرام، کسی کے لیے حلال. ایک ہی درخت پہ لگا ہوا پھل کسی کے لیے حلال، کسی کے لیے حرام. ریڈیکلس ہے، ہلکے سے ہلکا لفظ استعمال ہم کریں، نامعقول باتیں ہیں ساری. تبھی تو لوگ چڑھتے ہیں دین سے. کہاں یہ ساری نامعقولیت اور کہاں اسلام کا الحمدللہ سلجھا ہوا دستور، صاف ستھرا سمجھ میں آنے والا. اس کو چھوڑ کے کہاں پھنس گئے ہو تم؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے مشرکین عرب کو، اور یقیناً اس سے فرق پڑا ہوگا. لوگوں نے سوچا ہوگا، شرمندہ ہوئے ہوں گے، امبیرس ہوئے ہوں گے کہ ہاں بھائی واٹ آر وی ڈوئنگ. کبھی کسی کو احساس دلا کر تو ہم دیکھیں کہ یہ مائیوں سے تم کو کیا ملا، ذرا بتاؤ تو کیا ہوا. آل ان گڈ فن کہ سب کو بس یلو کپڑے ہی پہن کر آنے. آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اس فن کا کتنا بھاری بوجھ ہے جو کہ لوگوں پر پڑتا ہے. ان سب کو پیلے کپڑے سلوانے پڑیں گے کہ نہیں سلوانے پڑیں گے؟ آپ نے اپنی طرف سے تھیم بنا دی کہ اس تھیم کا ہم فنکشن کر رہے ہیں، سب کو یلو پہننا ہے، اور یلو بھی کیا غرارے پہننے. جس کی 3-4 بیٹیاں ہیں، اپنے کبھی اس ماں کے بارے میں سوچا؟ جو برتھ ڈیز ہم مناتے ہیں، کبھی ہم نے ان ماں باپ کے بارے میں سوچا جو اپنے بچوں کے لیے فنکشن نہیں کر سکتے؟ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ اسراف کرتے ہوئے کبھی سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں، جسٹ ان فن. ہر چیز ان کی بھی فن تھی، ساری چیزیں ان کا بھی خالی مزہ ہی مزہ تھا بس. لیکن اس کا بوجھ پڑتا ہے معاشرے کے اوپر جا کر، یقیناً مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کی زندگی. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تم کو حکم دیا تھا؟ کیسے محروم کیا تم نے کہ تم کھا سکتے ہو، تم نہیں کھا سکتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. تو بھی ساری رسومات کہاں سے چل کے آ رہی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ کہاں سے آ رہی ہوں گی؟ آبا و اجداد سے، خاندانی رسمیں. یہی ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ کہ دین ایک طرف رکھا رہ جاتا ہے، رسول کی سنت ایک طرف رکھی رہ جاتی ہے، اور رسم دین بن جاتا ہے. کتنی لڑائیاں ہیں اور کتنی نحوست ہے اور کتنے جھگڑے ہیں ہمارے ہاں ان رسموں کی بنیاد پر. جنہوں نے خاندان نبھائے ہیں وہ گواہی دیں گے اس بات کی، خاص طور پہ ہم جو انڈیا پاکستان اس جگہ کے رہنے والی ہیں. مردوں پر کس قدر بوجھ پڑتا ہے اور عورتوں کے اوپر کتنا ٹینشن ان کا ہوتا ہے، اور ان رسموں کی وجہ سے لڑائیاں کتنی ہوتی ہیں، خوب پتہ ہے ہمیں اچھی طرح سے. اب وہ مہندی کون لگائے گا؟ بتائیں ذرا، مہندی کی رسم کو تو ذرا ڈسکرائب کریں، کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سجا بنا کے مہندی لے کر جاتے ہیں، پھر وہ لڑکے کی مہندی امیجن کریں، لڑکے کو بٹھا دیا، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اب سب نام محرم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی تو انگلی پکڑ لیتے ہیں. کیا تھا؟ لڑکی کی انگلی پکڑ لی. اب کوئی پوچھے، اس کو آپ اپلائی کریں نا اس کے اوپر کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہ اللہ نے تم کو کہا تھا، کہ اللہ نے وصیت کی تھی تم کو اس بات کی، جیسے اللہ نے کہا ہے نا یہاں پر اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے؟ اللہ نے وصیت کی تھی. کیا الاؤڈ ہے کہ نامحرم اس طرح ایک دوسرے کو ٹچ کر لیں، اور نامحرم لڑکیاں اس طرح جا کے دولہا کی انگلی پکڑ لیں؟ ابھی تو وہ لڑکی کی ماں کے لیے بھی نامحرم ہے جب تک کہ نکاح نہیں ہوا. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پیسے دو، ہوتا ہے نا. اور لڑائی اور جھگڑا اور بحث اور مباحثہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. اور بہت کم خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو اپنی ڈیمانڈ کے مطابق پیسے مل گئے ہوں.
لڑ جھگڑ کے اور مسئلے کریٹ کر کے وہ پیسے لیتے ہیں، اور کتنی اس کے اندر بعض دفعہ بدمزگیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں بتائیں ذرا؟ اب جب چوتھی ہوتی ہے، وہ آپ کو بتایا تھا نا کہ چوتھی اور چلہ اور 40واں سب پہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں، خیر واٹ ایور۔ اب وہ چوتھی کیا ہے کہ اب وہ اماں جو کہ ابا اور اماں جو کہ براتیں کھلا چکے، وہ بھی کہاں سے آئیں ہمیں نہیں پتہ، اسلام سے تو نہیں آئیں، اتنا پتہ ہے کہ اسلام سے نہیں آئیں اتنا، اور یہ تو پتہ ہے کہاں سے آئیں، ہندوؤں کے یہاں سے آئیں۔ وہ سارا کچھ کر لیا، پھر چوتھے دن کیا ہوتا ہے کہ پھر لڑکی کے گھر والے پھر کھانا کرتے ہیں، شادی کی 4th ڈے ہوتی ہے چوتھی آپ لوگوں کے یہاں، سنا ہے آپ نے؟ اس میں پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر تحفے ہیں، پھر اس کے اندر تحائف ہیں، پھر وہ سارا نئے سرے سے سارا سامان کرنا ہوگا۔ پھر اس میں لڑکے کا جوتا چھپا دیتے ہیں، جوتا چھپائی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر، کیا پتہ ہوئی ہوں کیا پتہ نہ ہوئی ہوں۔ پھر کوئی پوچھے کہ کیا اللہ نے وصیت کی تم کو ان چیزوں کی؟ شرک نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ شرک یا حلال حرام، ہم صرف اپنے یہاں کی رسموں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں آل ان گڈ فن، ایٹ ٹائمز اس میں سخت تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ جو مہندی لگا کر پیسے مانگتے ہیں، پھر جوتا چھپائی کے پیسے مانگتے ہیں، پھر وہ دروازہ روک لیتے ہیں، پھر اندر نہیں آنے دے رہے ہوتے دلہا دلہن کو، کہتے ہیں اتنے پیسے دو گے تو ہم دروازہ چھوڑیں گے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، ان کو بھی ذرا سا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور فن ہو سکتا ہے جس میں کہ ہر جگہ پھر پیسے کی فرمائش نہ ہو رہی ہو، ہر جگہ جہاں پیسہ انوالو نہ ہو۔ تو ان کو سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے دین کو ستھرا کر لیں بالکل، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں ہم کہ دین کا کلچر سے کیا تعلق ہے۔ دین کا ڈیفینیٹلی کلچر سے تعلق ہے۔ اور دیکھیں یہ جو طریقہ ہے نا جو کہ ہم نے شادیوں میں خاص طور پہ جو کہ اختیار کر لیا ہے، مانگنے والا، گانے گاتے ہیں تو کہتے ہیں پیسے دو، لڑکیاں گانے گاتے گاتے پیسے مانگتی ہیں، پھر وہی والی بات ہے، مہندی لگائیے، انگلی پکڑیے تو پیسے دو۔ بعض دفعہ سنا ہے لڑکوں کی بیچاروں کی انگلیاں فریکچر ہو گئی ہیں، اور یہ تو خود ذاتی طور پہ بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ لڑکیوں نے ایسا نوچا بیچارے لڑکے کے ہاتھ کو کہ باقاعدہ زخم پڑ گئے ہاتھ کے اوپر، نوچ ناچ کے برابر کیا اس کے ہاتھ کو، اور پیچھے سے دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، گر رہی ہوتی ہیں جا کے دولہا کے اوپر۔ یہ سب ہو رہا ہے نا، خاندان کی بڑی بوڑھیاں ہنس رہی ہیں۔ یہ میرا کام ہنسنا ہے کہ روکنا ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کہنا چاہیے واٹس ہیپننگ، دس از ناٹ رائٹ۔ ہمیں روکنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ ہم کہیں کہ ہاں بچیاں ہیں جو کر رہی ہیں کرنے دو ان کو، نہیں۔ تو اس طرح پیسے مانگنا جو ہے نا، یہ ویسے بھی مومن کو زیب نہیں دیتا کہ ہر بات پہ وہ ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جائے کہ اب مہندی کے پیسے دو، اب تم جوتے کے پیسے دو، اب تم دروازے کے پیسے دو۔ یہ چیز مناسب نہیں ہے، دس از ناٹ گڈ، یہ اخلاقیات نہیں ہیں۔ تو بعض دفعہ ہم اخلاق کو کہاں پیچھے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ رسم میں چلتی چلی آ رہی ہے لہٰذا اس کو کوئی ٹچ کرنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اپنی پناہ میں رکھیں، اور پھر دیکھیں پھر یہ چیزیں جب یہ شگون کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں پھر یہ شرک تک چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو گھڑا جائے، خاص طور پہ دین کے نام پر جب بدعات شروع کر دی جاتی ہیں تو وہ پھر بالکل لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرنے کی 100% کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے بھی ہم نے بات کری کہ دین کے نام پر جو رسومات ہیں، مثال کے طور پہ کنڈے ہیں یا کسی کی نیاز ہے جو دلوائی جا رہی ہے، اس میں اپنی طرف سے حرام اور حلال کے فیصلے کر لینا یہ اچھا نہیں۔ اگر کبھی کر لیا، غلطیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔